یہ قربانی نہیں، یہ دکھلاوا اور ریاکاری ہے، اور قربانی سے پہلے ہم سب کو اس سے بچنا ہے۔ اور اگر ہم نہ بچے تو پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر نیت میں ریاکاری آ گئی، کہیں ذہن کے کروڑویں حصے میں بھی ریاکاری آ گئی، تو پھر سارا سال جو محنت سے پیسہ کمایا تھا وہ ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی نہیں کہتا، آپ سے کوئی نہیں پوچھتا، اور پھر باتوں باتوں میں ہمارا جو معاشرہ، ہماری جو فطرت اور طبیعت بن گئی، جب ایک بندہ جانور لے آیا اور مہنگا لے آیا، اپنی استطاعت سے بڑھ کر لے آیا، پھر ایسے شخص سے پوچھے گا جس کے بارے میں علم ہے کہ یہ قربانی نہیں کر سکتا، اس کے تو گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی ہے، پھر اس سے پوچھے گا باتوں باتوں میں، ہاں جی اس دفعہ کیا قربانی ہو رہی ہے؟ کس لیے؟ تاکہ وہ پوچھے نہ پوچھے یہ خود بتائے کہ اس دفعہ حالات بھی اچھے نہیں تھے، لیکن اللہ کی توفیق سے 1.5 لاکھ کا جانور پھر بھی لے آیا۔ جناب آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ میں 1.5 لاکھ کا لے آیا ہوں کہ 2 لاکھ کا لے آیا ہوں؟ آپ سے کسی نے پوچھا؟ یہ بے عینی ہی ایسی ہی بات ہے کہ جیسے ہم رمضان شریف میں اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ سحری کے وقت اس کی آنکھ نہ کھلے، جب اگلے دن ظہر کا وقت ہوتا ہے تو ظہر کے وقت پہنچ کر وہ شخص اب بندے کو بتاتا پھرتا ہے بغیر پوچھنے کے، بغیر سحری کا رکھا ہے، کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو جناب یہاں عصر کے وقت، ظہر کے وقت میں آ کر آپ نے اپنے روزے کو خراب کر دیا۔ یہاں بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ اب جو حضرات خوف خدا رکھتے ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، جن کے مقصود اور پیش نظر رضائے الہی ہے، وہ حضرات حضرت امام زین العابدین سب کہیں گے رضی اللہ تعالی، عبادت جس شخصیت پر ناز کرتی ہے اس کو زین العابدین کہتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین ایک مرتبہ حج کے لیے روانہ ہونے لگے، حج کے لیے روانہ ہونے لگے، احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھنا تھا، لبیک اللہم لبیک۔ آواز بلند ہی کرنے لگے تھے کہ آواز نہ نکلی، آواز بلند نہیں ہوئی۔ ساتھ والوں نے جو ارد گرد آپ کے مریدین، چاہنے والے، محبت کرنے والے حضرات تھے، انہوں نے پوچھا حضور تلبیہ پڑھنا تو لازم ہے۔ آپ نے فرمایا جب احرام باندھا تو رنگ زرد ہو گیا، فرمانے لگے آواز ہی نہیں نکل رہی، اور یہ سوچ کر آواز نہیں نکل رہی کہ ادھر سے زین العابدین سید سجاد کہے لبیک اللہم لبیک، آگے سے یہ آواز ہی نہ آ جائے تیری کوئی حاضری نہیں۔ لبیک کا مطلب ہے اللہ میں حاضر ہوں۔ فرماتے مجھے یہ ڈر ہے کہیں آواز ہی نہ آ جائے کہ پروردگار عالم فرما دے تیری کوئی حاضری۔ یہ وہ حضرات جن پر عبادت ناز کرتی تھی وہ اس قدر خوف خدا رکھا کرتے تھے، اور پھر جب زبان سے ایک مرتبہ تلبیہ کہہ لیا، غش کھا کے تو بے ہوش ہو گئے، کافی دیر کے بعد آپ کو ہوش آئی۔ کس لیے؟ صرف خوف خدا کی وجہ سے۔ آج ہمارے ہاں کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم قربانی کا جانور لے آئے، اللہ نہ کرے ہمارے کانوں میں کہیں سے آواز آ جائے وہ جناب 5 لاکھ لگا کے آپ قربانی تو لے آئے لیکن تیری قربانی تو قبول نہیں؟ کیا کبھی سوچا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے؟ لہذا ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے، ہمیں اپنے احوال کو درست کرنا چاہیے، ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہیے۔ اور پھر فی زمانہ جب بھی عید کا دن آتا ہے، عید کے قریب کے ایام آتے ہیں، مختلف قسم کے فتنے سر اٹھاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جناب آپ جو اتنا پیسہ قربانی میں لگا رہے ہیں یہ کسی مسجد کو دے دیں۔ کوئی کہتا ہوا سنائی دیتا ہے جو آپ اتنے ہزار کی اتنے لاکھ کی قربانی لا رہے ہیں فلاں مدرسے کو دے دیں، فلاں غریب کی، یتیم کی، مسکین کی بچی کی شادی کر دیں۔ یہ آج آ کے ساری باتیں یا تو ربیع الاول پر نظر آتی ہیں یا پھر عید الاضحیٰ پر نظر آتی ہیں۔ تو ایسے شیطان قسم کے لوگوں سے بھی آپ بچیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جتنے کی قربانی کرنی تھی میں نے ایک واٹر کولر کہیں بازار میں لگوا دیا انہی پیسوں کا جن سے میں نے قربانی کرنی تھی، کہ اس میں غریب کا فائدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کا ایک واٹر کولر لگوانے سے غریب کا فائدہ زیادہ ہے کہ قربانی کرنے سے غریب کا فائدہ زیادہ ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بندے نے ایک واٹر کولر لگوا دیا، اس میں سے یا کسی کو دے دیا، وہ اپنے گھر میں سارا سال ساری زندگی پانی پیتا رہے، اس سے ایک بندے کا فائدہ ہے۔ بولیے اس سے ایک بندے کا فائدہ ہے۔ لیکن جب آپ اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے قربانی کرتے ہیں اس میں ایک نہیں سینکڑوں بندوں کا فائدہ ہے۔ آپ گھر سے نکلے، گھر سے منڈی تک جانے کے لیے آپ نے سواری لینی ہے،
رکشہ چلانے والا کو علاقے کا MLA MP نہیں ہوتا، غریب بندہ ہوتا ہے. آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں، اس کا بھلا ہوا. وہاں آپ پہنچے منڈی کے اندر، جانور سارا سال نگہبانی اور ان کی حفاظت کرنے والے بھی غریب حضرات کے ان کے سارے سال کی روزی کا انتظام صرف قربانی کے جانوروں پر ہوتا ہے. آپ نے ان سے قربانی کا جانور لیا، ان کا بھلا ہو گیا. اب وہاں سے گرمی کا موسم ہے، باہر نکلے، کسی نے کچھ شربت کی ریڑھی لگائی ہے، کسی نے کچھ لگایا، کسی نے کچھ لگایا، 2 گلاس وہاں سے آپ نے پانی پی لیے. وہ پانی بیچنے والا بندہ کون، کو غریب ہے کہ امیر ہے؟ بولیے، غریب ہے. صرف آپ کے وہاں جانے کی وجہ سے آپ کے 10-20 سے اس کو بھی فائدہ ہو گیا. اب وہاں سے پھر دوبارہ جانور کو گاڑی میں لوڈ کیا، پھر آپ لے کے آئے گھر میں. وہ جو رکشہ پر لانے والا ہے، گاڑی پر لانے والا، وہ کون ہے؟ بولیے، بولے سارے، ڈرتے کیوں آپ لوگ؟ وہ کون ہے؟ وہ بھی تو ہم جیسے درمیانہ طبقے کے لوگ ہیں، محنت مزدوری کرنے والے حضرات ہیں. آپ گھر میں لے آئے. اب ظاہر ہے کوئی بندہ لایا 10 دن پہلے، کوئی لایا 20 دن پہلے، کوئی لایا 5 دن پہلے. اب 10 دن پہلے لا کر آپ اس کو بھوکا تو نہیں ماریں گے، چارے کی بھی تو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ چارہ بیچنے والوں کا بھی بھلا آپ کے قربانی کے جانور کی وجہ سے ہوگا. عید کا دن آ گیا، سارا سال جو حضرات انتظار کرتے ہیں کہ عید پر دیہڑی لگائیں گے، کسائی حضرات، ان کا بھی بھلا عید پر ہو رہا ہے. پھر آپ نے گوشت کے 3 حصے کیے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنا سارا گوشت یا اپنے فریج کے اندر بھر لیں، وہ ایک الگ معاملہ. لیکن شرعی مسئلہ یہی کہ 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے، 3 حصوں میں، اور 3 حصے بھی برابر کیے جائیں. جناب جو بہترین گوشت ہے گھر والی گھر میں موجود ہے، نہیں یہ بوٹی ادھر لے آئیں، یہ اس کو کیوں دینی ہے ہم نے؟ اگر ایسا معاملہ نہ ہو، آپ نے شرعاً 3 حصوں میں تقسیم کیا، غربا میں تقسیم کر دیا، گوشت سے بھی ان کا فائدہ. سب سے بڑھ کر یہ، آپ نے جانور قربانی کر لی، آخر میں کھال آپ کسی نہ کسی دینی ادارے کو دیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کھال گھر میں رکھ لیں، ایسا تو نہیں ہوتا. کسی نہ کسی دینی ادارے کو دیں گے. تو دینی ادارے میں پڑھنے والے حضرات ایک ایک کر کے 100-200 ہزار کھالیں. جب جمع ہوں گی، سارا سال کا خرچہ ان کا چلے گا. تو پھر بتائیے فائدہ ایک کولر دینے میں ہے کہ قربانی کرنے میں زیادہ ہے؟ قربانی کرنے میں زیادہ. پتہ یہ چلا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن یقیناً اس میں فائدہ امت کے لیے بھی ہے اور غریبوں کے لیے بھی ہے. لہذا ایسے حضرات کی باتوں میں مت آئیں کہ جو کہتے ہیں آپ اتنی قیمت کا. پہلے میں ایک حدیث پاک پیش کر چکا کہ عید کے دن سب سے بہترین عبادت اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہوتی ہے، وہ اس کے راستے میں قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے. اور آخری بات، ہم جب قربانی کرتے ہیں، قربانی کے ایام آتے ہیں، بہت سارے حضرات شاپر اٹھا کے تو پھر پھرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جناب آپ یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں. اور پھر کچھ حضرات تو ایسے بھی بے صبرے ہیں کہ ابھی قربانی ہوئی بھی نہیں، وہ پہلے کہہ دیتے ہیں جی یہ پایا میرا ہے، یہ سری میری ہے، یہ میری ہے. ان سے بھی دست بستہ یہ گزارش ہے کہ اگر سارا سال میرا رب آپ کو عطا کرتا اور کھلاتا ہے تو اس ایک دن بھی آپ کو بغیر مانگے میرا رب عطا کر دے گا. بے صبرے نہ ہوں، سوال نہ کریں. اور شرعاً جس بندے کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود ہے، اسے سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں. تو پھر وہ حضرات جو 20 گھروں سے پہلے گوشت اکٹھا کر کے لا چکے ہیں، وہ پھر مانگتے پھر رہے ہیں. ایسے حضرات کو بھی اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، اور پھر دینے والے حضرات کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے. دونوں طرف سے ہی خرابیاں پائی جا رہی ہیں. دینے والے حضرات کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ 2-2 بوٹیاں سارے محلے کے اندر تقسیم کر دیں کہ جناب نام ہو جائے فلاں کے گھر سے آ گیا، فلاں کے گھر سے آ گیا، فلاں کے گھر سے آ گیا. نام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. رضا الہی کے لیے چند گھروں میں دے دیں کہ جو ایک وقت کا کھانا آپ کے بھیجے ہوئے گوشت سے پکا سکے. یہی آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، تاکہ ہماری کی ہوئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور درجہ قبولیت تک پہنچے. اللہ تعالیٰ جن جن حضرات نے اب تک قربانیاں لی ان کی قبول فرمائے. جو ارادہ کر رہے ہیں مالک کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جو اس سال کسی عذر شرعی کی وجہ سے نہیں کر سکے، مالک کریم آئندہ انہیں بھی استطاعت اور ہمت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.